پاکستان اور قطر کا دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت اور صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ شہباز شریف نے پاکستان قطر تعلقات کی مثبت سمت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ توانائی، زراعت، غذائی تحفظ، IT، سیاحت کی ترقی کے مواقع پر زور۔ وزیر اعظم کی قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کی دعوت۔ پاکستان نے اہم شراکت دار اور بااثر علاقائی ثالث کے طور پر قطر کے کردار کو سراہا۔ قطری وزیر کا نیک خواہشات کا اظہار۔ پاکستان کے ساتھ اقتصادی روابط کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مصر کا سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی مصری وزیر دفاع جنرل عبدالمجید اور چیف آف سٹاف لیفٹیننٹ جنرل احمد خلیفہ فتحی سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ وزارت دفاع کے دورے پر فیلڈ مارشل کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی جامعہ الازہر کے مفتی اعظم شیخ احمد الطیب سے بھی ملاقات۔ امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز پر گفتگو، انتہا پسندی اور اسلام کی غلط تعبیرات کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا۔ فیلڈ مارشل نے شہداء کی یادگار اور سابق مصری صدر کی قبر پر پھول چڑھائے۔ جیل میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کا قانون بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پابندی کا قانون کالعدم قرار دینے کا سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ لارجر بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے سنگل بینچ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق کا فیصلہ معطل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی تحریک انصاف سے جیل ملاقاتوں کے آرڈر پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ملاقاتوں کے حوالے سے عدالتی فیصلے پر فوری عمل یقینی بنانے کا حکم۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر، جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے جاری کیا۔ عدالت نے کہا کہ سلمان اکرم راجہ جو فہرست دیں گے اس کے مطابق ملاقات کرائی جائے۔ SP I9 اسلام آباد عدیل اکبر کی پراسرار موت۔ پوسٹ مارٹم میں SP عدیل اکبر کو ایک گولی لگنے کی تصدیق کی گئی۔ گولی سامنے سے ہوتی ہوئی کھوپڑی کے عقب سے باہر نکل گئی۔ دماغ شدید متاثر ہونے سے موت ہوئی۔ عدیل اکبر کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا۔ وزیر مملکت طلال چودھری اور پولیس حکام کی شرکت۔ جسد خاکی آبائی علاقے گجرات روانہ۔ 3 رکنی اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی کی تشکیل۔ DG سیف سٹی ہارون جویا، DIG آپریشنز جواد طارق اور DIG سیکیورٹی عتیق طاہر شامل۔ عدیل اکبر کے ڈرائیور اور آپریٹر سے تحقیقات کی جائیں گی۔ سیف سٹی کیمروں کی تمام فوٹیجز حاصل کر لی گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور فرانسک کی بنیاد پر تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم کا صنعتوں اور کسانوں کے لیے رعایتی بجلی پیکج کا اعلان۔ شہباز شریف نے کاروباری وفد سے ملاقات میں روشن معیشت پیکج کا اعلان کیا۔ صنعتوں اور کسانوں کو آئندہ 3 سال میں رعایتی قیمت پر اضافی بجلی دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ صنعتوں کو 34 اور زراعت کو 38 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت کم کر کے اضافی یونٹ دیں گے۔ اضافی بجلی کی قیمت 22 روپے 98 پیسے فی یونٹ ہوگی۔ بوجھ گھریلو صارفین اور نہ ہی کوئی دیگر شعبہ اٹھائے گا۔ صنعت اور زراعت کی ترقی سے ملک کو قرضوں سے نجات ملے گی۔ حکومت پاکستان کی معاشی خود مختاری کا ہدف جلد حاصل کر لے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کی تکمیل پر اظہار تشکر۔ کم آمدن والے 1 لاکھ خاندانوں کو بلا سود اور آسان قرض کا ٹارگٹ 10 ماہ میں مکمل۔ 1,835,000 خاندانوں کو 120 ارب روپے کے قرض جاری۔ 22,305 گھر آباد ہو چکے۔ 64,190 گھر تکمیلی مراحل میں داخل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب حکومت نے ہاؤسنگ کے شعبے میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ غریب آدمی کے لیے گھر کا خواب نواز شریف نے دیکھا۔ کاوشوں کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ بلوچستان میں پاک افغان چمن بارڈر 13ویں روز بھی بند۔ باب دوستی سے ہر قسم کی 2 طرفہ بارڈر ٹریڈ معطل۔ دونوں اطراف 400 سے زائد مال بھرے ٹرک اور کنٹینرز کھڑے ہیں۔ پاکستان لائے جانے والے ٹماٹر، انار، انگور کے 300 ٹرک افغان حدود میں پھنسے ہیں۔ مقامی تاجروں کو روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے کا نقصان۔ تاجروں کی تجارتی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے بارڈر کھولنے کی اپیل۔ کسٹم حکام کے مطابق بارڈر کی بندی سے 5,000 سے زائد پاکستانی افغانستان میں پھنسے ہیں۔ پاک افغان سرحد سے صرف افغان مہاجرین کو جانے کی اجازت ہے۔ بلٹ پروف گاڑیوں کی ہائی ڈیمانڈ۔ بلوچستان حکومت کی دیکھا دیکھی سندھ حکومت بھی خواہش مند۔
محکمہ داخلہ سندھ نے خط لکھ کر وفاق سے بلٹ پروف گاڑیاں مانگ لی۔ خط میں لکھا، غیر ملکی مہمانوں، VVIPs اور معزز شخصیات کی سیکیورٹی کے لیے گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ پہلے ہی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے مطالبے پر تینوں بلٹ پروف گاڑیاں بلوچستان کو دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے ان بلٹ پروف گاڑیوں کو پرانی اور ناقص قرار دیتے ہوئے وفاق کو واپس کرنے کی ہدایت کی تھی، جس پر سرفراز بگٹی نے گاڑیوں کی ڈیمانڈ کی تھی۔ سنو نیوز کی شاندار کامیابی کے 3 سال مکمل، مستند خبریں، جاندار تجزیے بنے ہماری پہچان۔ جنگ ہو یا امن، شہر شہر، نگر نگر، ملکوں ملکوں، اپنے وسیع ترین نیوز نیٹ ورک کے ذریعے بنے ہر جگہ سب کی آواز۔ صحافت میں اپنا خود اپن معیار بنایا، وطن سے محبت کو بنایا شعار، پایا آپ کا اعتماد۔ 3 سال سے آپ سے جڑے رشتے نے ثابت کر دیا، سنو نیوز وہ پلیٹ فارم بن چکا جہاں ہر خبر ملتی ہے یقین کے ساتھ۔ ہم اور آپ سب کو سنو نیوز کی 3ری سالگرہ مبارک۔